لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزل احکم الحاکمین اس ذات پاک کا بہت احسان ہے کہ جس ذات پاک نے ہمیں ایسے عقیدے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا کہ جن کے ہاں جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے گھر پیدا فرمایا جو دنیا میں عمدہ عقائد میں سے عمدہ ترین عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں جب بھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو دنیا سے چلا جائے اسے ثواب ہی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ثواب ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اہل سنت جماعت وہ لوگ ہیں کہ جس چیز کی اسے ضرورت ہے کثرت کے ساتھ اس کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ہمارے بھائی جناب محمد عزیز صاحب، میرے دوستو مرحوم و مغفور، جو دنیا سے چلے گئے تھے، ان کی چہلم کی تقریب ہے۔ اور یہ طریقہ کتنا پیارا طریقہ ہے کہ جب ہمارا بھائی چلا گیا اسے ثواب کی ضرورت ہے، اور آج ہم سب اس کو ثواب پہنچانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اور یہ جو 40 دن گزرے ہیں نا، یہ خالی نہیں گزرے، 40 دن بھی ثواب سے خالی نہیں گزرے۔ کبھی تو حافظ صاحب کو کہا گیا ہوگا کہ حافظ صاحب قرآن کا ثواب اکٹھا کر کے دیں، کبھی گھر کے اندر نیک بیویوں نے بیٹھ کے قرآن پڑھا ہوگا، کہیں بچوں نے بیٹھ کے بسم اللہ شریف درود پاک پڑھا ہوگا، کہیں میرے دوستوں گھر کے مردوں نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا ہوگا، کہیں 10ویں کی صورت میں ثواب دیا ہوگا، کہیں 20ویں کی صورت میں، کہیں مہینے کی ختم کی صورت میں، کہیں آج چہلم کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے ثواب ہی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو پیسے روپے کی ضرورت تو نہیں رہتی نا، اپنے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا انہیں ثواب کی اتنی ضرورت رہتی ہے کہ اگر ایک میرے دوستو دنیا کے وزن کے برابر، اللہ جانتا ہے اس دنیا کا وزن کتنا ہے، اس دنیا کے وزن کے برابر اگر سونا مردہ کو دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تمہیں اللہ طاقت دیتا ہے زندہ لوگوں سے بات کرو، تو میرے دوستو میرے آقا فرماتے ہیں پتہ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ سونا میرے کسی کام کا نہیں، یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، یہ زمین کے وزن کے برابر سونا اے زندہ بندے تو لے لے، ایک السلام علیکم کا ثواب جو ہے نا وہ مجھے دے دے۔ اور میرے دوستو اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر ایک شخص گزر گیا تو 1 سال تک اس کا ثواب لوگوں میں تقسیم ہوتا رہا۔ تو یہ کتنا پیارا طریقہ ہے میرے دوستو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ بندہ اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ بندہ دنیا سے منتقل ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا، مرنا اس چیز کا نام ہے کہ وہ بندہ جی ختم ہو گیا، اب آگے کچھ بھی نہیں، تو میرے دوستو ایمان بالغیب کس چیز کا نام ہے؟ پھر مرنے کے بعد جی اٹھنے والبعث بعد الموت کا اقرار کیا ہے؟ میرے دوستو ایمان کا حصہ یہ اسی لیے ہے کہ مرنے کے بعد بالضرور بندے نے اٹھنا بھی ہے، حساب بھی دینا ہے. قبر میں سوال و جواب ہے، حشر کے دن حساب و کتاب ہے. اب وسوسہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر میں کافی عرصے بعد گورکن بھی قبریں کھودتے ہیں. بھئی بندہ جو دفن کیا تھا، اب وہ جب قبر کھولی جاتی ہے یا کسی طرح ساتھ والی قبر کھودی، قبر کھل گئی، تو اس کے کھلنے سے وہ دیکھتے ہیں کہ سوائے چند ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں. کچھ عرصے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. اب وسوسہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کیسے اٹھائے گا تو اسے، یہ تو کس حالت میں آ گیا. یہاں اس چیز میں ذہن میں رکھنا چاہیے، جب یہ سوال پیدا ہونا تو پھر یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ قادر کریم رب کہ جب بندہ نہیں تھا اس نے بنا لیا، اب تو بنا ہوا صرف تحلیل ہو گیا ہے، اکٹھا کر کے کھڑا کرنا یہ تو زیادہ آسان ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بندہ نہیں تھا نا، اس پاک پروردگار نے بنا لیا. انہو یبدی و یعید ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ قادر و قدیر رب ہے، جب بندہ نہیں تھا اس نے جب بنا لیا، اب تو ہے. اب یہ نہ سمجھو بھی نظر کچھ نہیں آ رہا. میرے دوستو جسم نے شکل بدل لی، جسم نے شکل بدل لی. یہی جسم جب والد کی کمر میں تھا نا، پشت میں تھا، تو پانی کی شکل میں تھا. یہی جب ماں کے جسم میں آیا تو خون کی شکل میں آ گیا. یہی جب جو ہے میرے دوستو 9 مہینے پورے ہوئے تو ساری ہڈیاں بھی ہو گئی، نظام دوران خون بھی بن گیا. میرے دوستو سارے نظام بن گئے. ایک بچہ جو ہے وہ اپنی پوری صورت میں آ گیا. پھر دنیا میں آیا، چلنا سیکھا تو کوئی اور صورت تھی. جوان ہوا تو جسم کسی اور طرح کا ہو گیا. بوڑھا ہوا تو بالکل جسم کمزور نہیں ہو گیا. تو جسم نے شکل بدلی. کیا چیز؟ جسم نے شکل بدلی. باپ کے پاس اور طرح کی شکل تھی، ماں کے پیٹ میں اور طرح کی شکل تھی، 9 ماہ میں اور طرح کی شکل تھی، بچپن میں شکل اور تھی، جوانی میں اور تھی، بڑھاپے میں جسم کی حالت اور تھی. تو اب رکھ کے آئے تھے نا اپنے ہاتھ سے قبر کے اندر، تو یہ نہ سمجھو قبر میں جا کے ختم ہو گیا. ختم نہیں ہوا، اب پھر اس نے اپنی شکل بدل لی ہے. اپنی شکل اس نے بدل لی ہے. اب اس کے ذرے مٹی کے ذروں کے ساتھ مل گئے ہیں. اس کے ذرے مٹی کے ذروں کے ساتھ مل گئے ہیں. جب نہیں تھا تو رب نے کھڑا کر لیا تھا، اب مٹی میں جو مکس ہو گیا تو اس سے الگ کرنا میرے دوستو کوئی رب کی قدرت سے باہر ہے. وہ تو جیسے چاہے گا اٹھائے گا. اور قیامت کے دن تو جب سور پھونکا جائے گا نا اور رب کا حکم ہوگا کھڑے ہو جاؤ، تو لوگ اپنی قبروں میں سے ایسے اٹھیں گے، ایسے نکلیں گے جیسے زمین ہوتی ہے نا، وہ پتا ہوتا ہے پہلا، زمین کو پھاڑ کے پودے کی صورت میں نکل آتا ہے. وہ بھی تو اللہ کے حکم سے نکلتا ہے نا. اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ اس طرح سے لوگ قبروں سے نکل آئیں گے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آج کا وقت ہے ہمارے لیے فکر کرنے کا وقت ہے کہ حساب کتاب بھی ہے اور سوال و جواب بھی ہے، یہ سارا کچھ ہے. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ سوچنے کا وقت ہے. آج کل پتہ نہیں یہ وقت ہوگا یا نہیں ہوگا. زندگی کا کوئی پتہ تو نہیں. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ہمیں پتہ تو نہیں ہے ہمارا وقت کب آ جائے گا. لیکن میرے دوستو یہ معلوم نہیں ہے وقت کب آئے گا. اب وقت ہمارے پاس ہے عمل کے لیے. ہم عمل کریں، اور عمل کی چیزوں میں سب سے پہلے سر فہرست ہے نماز. کیا چیز؟ نماز. اس نماز کو 5 وقت قائم کرو. یہ وہ چیز ہے جو قبر کو روشن کرتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو قبر میں رب کی رضا کو لاتی ہے. یہ وہ چیز ہے میرے دوستو جو اس اندھیرے گھر کو روشن کرتی ہے. یہ آخرت کا سامان ہے. تو سب سے پہلے نماز کو قائم کرو. اب ماشاءاللہ ابھی شبان ہو گیا نا شروع، رمضان شریف بھی آ رہا ہے نا، بڑا پیارا مہمان آ رہا ہے. تو چاہیے کہ نماز کے بعد اب یہ جو روزے آ جائیں گے، روزوں کی تعداد پوری
پھر اس کے بعد اگر زکوٰۃ ہے فرض، سب پہ تو نہیں ہے، کسی کسی پہ ہے جو صاحب نصاب ہے، اگر ہے زکوٰۃ فرض تو مال کو بچا کے نہ رکھو، یہ رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالنے کا ثواب بھی زیادہ، جو زکوٰۃ فرض ہے اس کو ادا کرو۔ اگر اللہ نے استطاعت دی، حج کرنے کی توفیق اس نے دی ہے، تو میرے دوستو اتنا خرچہ پاس موجود ہے، تو بجائے اس کو اکٹھا کر کے رکھنے کے، کوئی فائدہ اس نے نہیں دینا، فائدہ جب دے گا جب اس کو خرچ کر کے اللہ کے گھر دیکھاؤ گے۔ تو یہ کام کیا کرو میرے دوستو تاکہ آخرت کا سامان ہو جائے۔ دنیا کے سفر میں جاتے ہو تو سامان ساتھ لے کے جاتے ہو، لیکن آخرت کے سفر میں جب جاتے ہو نا تو سامان پہلے بھیجنا پڑتا ہے۔ آخرت کے سفر میں سامان پہلے بھیجنا پڑتا ہے، اور وہ سامان یہی ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حضور کی سنتیں، جتنے شریعت کے فرائض و واجبات و سنن موقدات و غیر موقدات ہیں، سب پر عمل کرنا۔ اسلام ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات، یہ دین پوری زندگی میں نافذ کیا جا سکتا ہے۔ جو اور دین آئے نا، جیسے آج کل عیسائیت ہے، تحریف شدہ شکل ہے، بدلی ہوئی ہے، لیکن جب یہ اصلی شکل میں بھی تھی نا، یا یہودیت جب اصلی شکل میں بھی تھی تو اس کا نام بھی اسلام ہی تھا۔ اللہ کا دین ایک ہی ہے، اسلام، لیکن اللہ نے اور پیغمبروں کو دین جو ہے مکمل ضابطے کی شکل میں نہیں دیا، ضابطۂ حیات کی شکل میں نہیں دیا، چند چیزیں عنایت فرمائی تھی بس۔ لیکن جب حضور رحمت للعالمین تشریف لائے تو میرے دوستو اللہ نے دین مکمل کر کے اور اس کو ضابطۂ حیات بنا دیا۔ یہ دین صرف عبادت کا نام نہیں، دین کے اندر عبادات بھی ہیں، دین کے اندر معاشیات بھی ہیں، دین کے اندر معاشرت بھی ہے، دین ہی کے اندر خاندانی نظام بھی ہے، دین کے اندر ہی ملک چلانے کا نظام بھی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے اپنے محبوب کے ذریعے رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور سب کام حضور نے کر کے دکھا دیے ہیں، سب کام حضور نے کر کے دکھا دیے ہیں۔ اسلامی فلاحی ریاست کس طرح کی ہوگی، نظام قانون کیسا ہوگا، پڑوسیوں سے حسن سلوک کیسے کیا جائے گا، والدین کی خدمت کس طرح سے کرو، ہر چیز حضور نے دکھا بھی دی، اور کچھ چیزیں تھی جو حضور نے بتا بھی دی۔ تو یہ دین کو نا مکمل اپنی زندگی کو ان کے اندر نافذ کرنا۔ فرمایا نا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا یہ دین جو ہے مکمل ضابطۂ حیات ہے، اے ایمان والو مسلمانی میں دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نہ چہرہ شریعت سے خالی، نہ لباس شریعت سے خالی، نہ گھر شریعت سے خالی، نہ رشتہ داری شریعت سے خالی، نہ میرے دوستوں معاشرہ شریعت سے خالی، نہ ملک شریعت سے خالی، ہر جگہ شریعت کا نفاذ ہو، ہر جگہ جو ہے میرے دوستوں شریعت پر عمل ہو۔ تو یہ دین اتنا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ صرف نمازیں پڑھ لینے کا نام دین نہیں، صرف جو ہے روزہ رکھ لینے، یہ ضروری کام ہے کرنے، لیکن دین کو، دین اسلام کو، دین مصطفیٰ کو، حضور کے اس تحفے کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے سے لے کر، کھانے پینے سے لے کر، اپنے گھر کے اور اپنے باہر کے کاموں سے لے کر تمام قسم کے نظام تک سارے دین کے تابع ہونے چاہیے۔ آج اگر یہ کر لو گے نا میرے دوستو تو آخرت کی آسانی پیدا ہو جائے گی، اور آج اگر یہ نہ کیا تو پھر سوال اللہ کے حضور کھڑا ہے، سوال اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہوئے نا الیکشن، جب الیکشن ہوتے نا تو لوگ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں، دین بھول جاتا ہے، شریعت بھول جاتی ہے، کسی قسم کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، بس کوئی کسی طرف اور کوئی کسی طرف، پھر دین یاد نہیں رہتا میرے دوستو۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں دین نہیں آتا۔ جب الیکشن آ جایا کرے نا تو بھولے نہ بن جایا کرو، پاگل نہ ہو جایا کرو۔ کیا دے کے جاتے ہیں بھائی تمہیں؟ یہ دیتے تو تمہیں کچھ بھی نہیں، کیا دے کر کے گئی؟ یہ دے کے نہیں جاتے، تمہارے سے لے کے جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں۔ خدارا گلیوں کھمبوں کے پیچھے ووٹ نہ دیا کرو۔ جو کوئی صورتحال چلی آ رہی ہے، آپ کو پتا اب تو ملک کا بھی خطرہ ہو چلا ہے، پتہ نہیں قائم بھی رہتا کہ نہیں رہتا۔ یہ صرف ہماری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔
اور صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے دین کی اہمیت اور حیثیت کو سمجھا ہی نہیں آج تک کہ دین ہے کیا، ہمیں کرنا کیا تھا۔ تو میرے دوستو ہمیشہ کے لیے اللہ رسول کے حکم کے دین کے پابند ہو جاؤ، ہر معاملے میں، ہر معاملے میں۔ میرے دوستو ہو سکتا ہے کوئی لوگ کہیں جی پیر حضرات آتے ہیں کچھ وظائف بتاتے ہیں، چلو جان چھٹی، لیکن میرے دوستو وہ وظائف پتہ آپ کو کیوں دے جاتے ہیں؟ وہ اللہ والے وہ بزرگ وظائف اس لیے دے جاتے، تم وظیفہ پڑھو گے تمہارا دین نرم ہو کے نا، جیسے زمین نرم ہو جاتی ہے فصل اگانے کے لیے، یہ جو دل کی کھیتی ہے نا، یہ نرم ہو کے نا دین کی فصل اگانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ وہ تمہیں اس لیے تیار کرنے کے لیے وظائف دے جاتے ہیں، ورنہ تمہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی صرف درود شریف اور کلمہ شریف یہی زندگی ہے، یہ نہیں تمہیں بھی کبھی بھی کہہ کے جاتے۔ تمہارے دل کی زمین کو دین کی فصل کے لیے تیار کر کے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بھائی آج فوت ہو گیا، ہم سب نے جانا یا نہیں جانا؟ یہ جواب میں آپ سے لوں گا، بولے جانا نہیں جانا؟ یقین ہے؟ پکا یقین ہے نا؟ اچھا یہ یقین تو آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، بھئی موت ضرور آئے گی، موت ضرور آئے گی، یہ یقین تو ہے۔ کیا ہمارے پیر صاحب یا دوسرے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کفن بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبر بھی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ آفرین ہے اس بھائی کی قسمت پہ، بھائی ہمارا عزیز، اللہ نے خوش نصیب کیا، جنازہ بھی ہوا، کفن بھی ملا، تبرک کی طرح کاندھوں پہ اٹھا کے نا تعظیم کر کے قبر تک بھی لے گئے، ایک خوبصورت مکان بھی تیار کر کے دیا ہے جی، یہ ساری چیزیں ملی، جنازہ بھی پڑھا گیا، تو میرے دوستو کتنا نصیب والا تھا۔ اللہ سے دعا کرو کہ ہم بھی ایسے نصیب والے ہوں کہ قبر بھی مل جائے، کفن بھی مل جائے، جنازہ بھی مل جائے، ٹھیک ہے نا میرے دوستو؟ اور اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ان خوش نصیبوں سے کر دے جن کو قبر اور کفن ملتی ہے، اور ان خوش نصیبوں کو بھی سے بھی کر دے جن کو زندگی میں دین مل جاتا ہے، جن کو زندگی میں ایمان کی حقیقت مل جاتی ہے۔ تو میرے دوستو اس جانب توجہ کرو، ہر انسان جو بھی مسلمان ہے نا وہ دین مصطفیٰ کا سپاہی ہے، وہ دین مصطفیٰ کا سپاہی ہے، وہ بچہ ہو، وہ جوان ہو، وہ ادھیڑ عمر ہو، وہ بوڑھا ہو، ہر ایک دین مصطفیٰ کا سپاہی ہے۔ میرے دوستو علامہ شاعر مشرق نے فرمایا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ فرمایا کہ جو تم سمجھ لیتے ہو نا بھئی ہم بھی پینٹیں پہن کے ترقی کر لیں گے، ہم بھی جناب سر ننگا کر کے ترقی کر لیں گے، ہم بھی چہرہ مونڈ کے ترقی کر لیں گے، تو فرمایا تمہاری نہیں ہوگی اس طرح سے ترقی، دنیا کر جاتی ہوگی، تم نہیں کر سکو گے۔ علامہ صاحب وجہ کیا ہے؟ فرمایا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اللہ نے رسول ہاشمی کی اس امت میں جس کو داخل کیا ہے نا اس کی ترقی دین میں لکھی ہے اور دین میں رکھی ہے، حضور علیہ السلام کی سنتوں میں رکھی ہے، اس کی ترقی میرے دوستو داڑھی مڈانے، غیروں کا لباس پہننے اور غیروں کے طریقے کو اختیار کرنے میں نہیں رکھی۔ تو اس لیے میرے دوستو اگر دنیا کو ترقی کرتے دیکھتے ہو نا، انگریز جی ترقی کر گئے جی، ماڈرن بن گئے جی، تو یاد رکھنا مسلمان ماڈرن بن کے کبھی ترقی نہیں کر سکتا، ہمیشہ تنزلی ہوگی، ہمیشہ تنزلی ہی ہوگی، ہمیشہ ذلت و رسوائی ہی ہوگی۔ اگر تم کہتے ہو کہ بھئی جب وہ ترقی کر گئے تو ہم بھی کر جائیں گے، بہت ساروں نے کر بھی لی، تو ان سے جا کے پوچھو جو غیروں کے طریقے پہ چلتے ہیں، اس ملک کے اندر رہ کے غیروں کا حکم مانتے ہیں، اس ملک میں رہ کر میرے دوستو دین کو ہٹا کر غیر کا نظام چلاتے ہیں، ختم نبوت پہ حملے کراتے ہیں، ان سے ذرا جا کے پوچھو بظاہر تو وردیاں بھی ہیں، بظاہر تو گاڑیاں بھی ہیں، بظاہر تو پروٹوکول بھی ہے، کیا زندگی میں سکون بھی ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی اس کی زندگی میں سکون بھی ہے جو ہیلی کاپٹروں میں پھر رہا ہے، کیا اس کی زندگی میں سکون بھی ہے؟ کیا انگریز کے تلوے چاٹنے سے فرصت مل گئی اس کو، اور تلوے چاٹ کے جو وہ مانگ رہا تھا انگریز نے اس کو دے دیا؟ نہیں ہو سکا ایسا، پورا ملک اٹھا کے انگریز کی جھولی میں ڈال دیا، ملا پھر بھی کچھ نہیں، ملا پھر بھی
कुछ नहीं, शैतानों के अपने अपने मुफाद होते हैं, मुसलमानों का मुफाद है वो सबका एक ही दीन के अंदर है। शैतानों के मुफाद जुदा जुदा, मुसलमानों का मुफाद एक जगह। बात समझे? तलवे चाटने वालों को भी वो नहीं मिल सका अंग्रेज से जो इस मुल्क को उनकी झोली में डाल के लेना चाहते थे। तो इसलिए कभी मुसलमान की तरक्की अंग्रेज की गुलामी में नहीं, कभी मुसलमान की तरक्की मेरे दोस्तों जो है शरीयत को छोड़ देने में नहीं। हम इकट्ठे होंगे, हम शरीयत के पाबंद होंगे, हम दीनदार होंगे तो ये मुल्क भी बचेगा, ये कौम भी बचेगा, खुद हमारा घर और खानदान भी बचेगा। आज जब बिजली का बिल आता पता लग नहीं जाता क्या बन रही है? ये सब दोस्तों दीन पर अमल ना करने की वजह से। इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो आपको सारा समझाऊं मैं। आज जितनी तंगियां और परेशानियां है ना, हमें दीन को छोड़ देने की वजह से हैं, बेदीनी इख्तियार करने की वजह से हैं। वरना आज अगर मैं तुम्हें पेश करूं ना निजाम, अफगानिस्तान में देखो तालिबान ने एक निजाम चलाया, जरा कहो सुभान अल्लाह। एक निजाम चलाया, उस निजाम की खुसूसियत देखो, तुम्हारा डॉलर तो 300 पे पहुंचा हुआ है, उनके पैसे का गुलाम है डॉलर, उनके पैसे का गुलाम है। आज वहां मेरे दोस्तों पहले 87 का था, फिर 83 का था, उससे भी कम हो गया। वो तरक्की कर रहे हैं, उन पे दुनिया ने पाबंदियां लगा रखी हैं, उसके बावजूद तरक्की कर रहे हैं। वहां का जो वजीर है ना, वो वजीर रेडी औरत की खींच रहा, देखा होगा आपने। ये होती है शरई हुकूमत, ये होता है दीन का निजाम। अगर दीन का निजाम इस मुल्क में हो, कोई इंसान मजबूर नहीं रहेगा, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई इंसान मेरे दोस्तों बीमार होके कैंसर से एड़ियां रगड़ के नहीं मरेगा अस्पताल होने के बावजूद। ये होता है दीन का निजाम। और दीन का निजाम बनता है अकेला बंदा दीन पे अमल करे। बात समझ में आ रही है? जरा इधर सुनो। हर बंदा अपने ऊपर दीन को नाफिज करेगा तो मुल्क में दीन आएगा, ठीक है ना? हजरत अल्लामा शायर मशरिक रहमतुल्लाह अलैह ने, जरा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, पीछे आने वाले तंग हो रहे। हजरत अल्लामा शायर मशरिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अफराद के हाथों में है। सुनो जरा गौर से सुनो, क्या कहा मैंने? अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये जो कौम की तकदीरें है ना, ये अफराद के हाथों पे लिखी होती हैं, अफराद के हाथों पे। सितारे की तरह, सितारे की चमक देखी है? जब बंदा शरीयत पे अमल करता है सितारे की तरह चमकता है। जब यही चमक वाले इकट्ठे होते हैं ना तो पूरा आसमान रोशन हो जाता है। हर बंदा फर्द होता माशरे की इकाई। जब इकाई शरीयत पे अमल कर रही है, हर बंदा अमल कर रहा है, तो पूरा माशरा शरई ना हो गया। जब पूरा माशरा असल मुसलमानों का हो गया तो फिर ऐसे लोग कैसे हुक्मरान बनेंगे जो शरीयत पे मेरे दोस्तों अमल ही नहीं करते? तो इसलिए हमें अमल करने की जरूरत है। हर बंदा अपने हिस्से का काम करे, हर बंदा अपने हिस्से का काम करे, खुद अमल वाला बने तो पूरी कौम अमल वाली बनेगी। जब पूरी कौम अमल वाली बनेगी तो फिर देखना कि दीन का निजाम इंशाल्लाह तख्त के ऊपर भी देखोगे और अपने वक्त के ऊपर भी देखोगे, ठीक है ना जी? तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमारे भाई को जनाब उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह हमें दीन के लिए कोशिशों काविश करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बुजुर्ग मौजूद है, अल्लाह इनका साया सलामत रखे ख़ानदान पर। और मेरे मालिक मौला जनाब हाफिज़ साहब मस्जिद के लिए बड़ी कोशिशें फरमाते हैं, तो अल्लाह तौफीक दे बस्ती वालों को कि वो मज़ीद इनका ख्याल फरमाया करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जितने दोस्त आए हैं सबको कदम कदम पर नेकी और जज़ा और अजर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।